السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، ہم سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، عطیہ ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہمیں ہر ہفتہ ایک ساتھ کسی بڑی جگہ پر جمع فرماتا ہے تاکہ ہم ایک ہفتے کے اندر اپنے کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں۔ اور فرمایا گیا کہ الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک جمعہ جب ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں ہم اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو دوسرے جمعے تک کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جمعے کی حاضری کو ہمیں ایک معنی خیز انداز سے اختیار کرنا چاہیے، صرف ایک رسمی حاضری نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے، تجدید تعلق کرنا چاہیے کہ جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے دوسرے دنوں میں، دوسرے موقعوں سے، اس تعلق کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہر روز ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں اور قرات آہستہ ہوتی ہے، سری نمازیں ہوتی ہیں، اور آج جمعے کے دن ہم سے کہہ دیا گیا کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت کی جگہ پر خطبہ ہو، اور 2 رکعت جہری قرات کے ساتھ ادا کی جائے۔ چوں چرا نہیں کر سکتا انسان، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حکم فرمایا ہے اور اسی طرح سے ہم سے اطاعت چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے بڑھو۔ تیزی سے بڑھنے کے مطلب دوڑ کر حاضر ہونا یا جلد بازی میں حاضر ہونا نہیں ہے، اس سے تو منع فرمایا گیا۔ اطمینان سے، وقار اور سکینت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا جائے اور نماز میں شامل ہوا جائے، لیکن مراد ہے تبکیر للصلاۃ، نماز کے لیے جلدی نکلا جائے اور جلد از جلد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کی جائے، اور یہ حاضری اس نیت سے ہو کہ جیسے میں جمعے میں حاضر ہو رہا ہوں ایسے ہی ہر نماز میں جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ کے گھر سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک دن۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے وقت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں لیکن پھر عصر کی نماز میں وہ تعداد اتنی گھٹ جائے۔ گھٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ مختلف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے محلے کی مسجدوں میں دوسری نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے
کہ جو صرف جمعے میں آتے ہیں، دوسری نمازیں یا تو اپنے گھر پہ اور اپنے جس مقام پہ ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے۔ ورنہ واقعات اور ہمارا مشاہدہ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں، جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور گویا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، اب آئندہ جمعے ملاقات ہوگی، اور یہ بیچ کی ساری نمازیں یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ذرا عمر ہو جائے تو نماز کا آغاز کریں گے یا نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں پابندی کرنے کا حکم دے گا، محافظہ علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا جائے، نماز کی کیفیت پر بھی توجہ دی جائے اور ہر نماز کو اسی طرح اہمیت دی جائے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں مسجد میں آ کر، فجر کی نماز مسجد میں نہیں ہو پاتی، یہ گراں گزرتا ہے، شاق ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ نہ سیکھیں کہ نیند کی لذت کو کیسے قربان کرتے ہیں، نیند کی لذت کو کیسے قربان کرتے ہیں، تو ہم نے قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر کے قربانی کا پیغام نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ جب مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکرائے، جتنا بھی اہم کام ہو وہ چھوٹا ہے، وہ حقیر ہے، اگر وہ کام نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے اور اللہ کی پکار پر لبیک کہنے میں حائل ہو رہا ہے، تو وہ انتہائی بدبختانہ عمل ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور 1000 بار ایسے عمل پر غور کیا جائے کہ آخر ہم کیا کما رہے ہیں، کیا لے جائیں گے، کہ یہ نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز، شراب، جوئے اور چند چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تو جو چیزیں بھی اللہ کے ذکر سے اور نماز میں حاضر ہونے سے روک دیتی ہوں، بار بار ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دی جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں نماز میں حاضر ہونے سے روک رہی، آخر ان کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں کیوں پیدا ہو گئی؟ کیا وہ ان پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے؟ کیا کوئی سفارشی بننے والی ہیں یہ چیزیں، قیامت میں ہماری سرخروئی کا ذریعہ بننے والی ہیں؟ اگر ہم نے دل سے تکبیر تشریق پڑھی ہوگی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہوں گی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کی ہوگی ہم نے، اگر یہ کلمات ہماری زبان سے ادا نہ ہوئے ہوں بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں ہو گئے ہوں، پیوست ہو گئے ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ اگر جس طرح ہم نماز عید میں جمع ہوتے ہیں اور جس طرح جمعے میں جمع ہوتے ہیں، اس طرح اگر ہم 5 وقتہ نمازوں میں جمع ہونے لگے تو ہم بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے وہ ہاتھ جو عیدین میں مصافحے کے لیے ظاہری طور پر بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، اگر اسی طرح دل بھی ملانے لگیں تو ہمارے آپس کی ساری رنجشیں، خلش، تلخیاں، چپقلش، جھگڑے اور یہ ساری قدورتیں جس نے ماحول کو پراگندہ کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے سارا انتشار، بکھراؤ اور ایک طرح کی دلوں کے اندر دوریاں، یہ سب ختم ہو جائیں کہ اگر ہم دلوں کو دلوں سے ملانے لگیں اور ہماری عید کی ملاقات ایک رسم بن کر نہ رہ جائے کہ اس دن تو سب کو یاد کیا جائے اور بار بار یاد کیا جائے اور تنگ کر کے یاد کیا جائے کہ ایک بار تو یوں ملاقات ہوئی، پھر میسج بھیج کر، پھر طرح طرح کے ویڈیوز بھیج کر، اور اتنا زیادہ عید منانے کا اظہار بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ملنا بھی نہیں پڑتا، دوسروں کے پاس جانا بھی نہیں پڑتا، جتنے میسج آئیں ایک ساتھ سب بھیج دیے جائیں، گروپ میں الگ سے بھیجا جائے اور علیحدہ انفرادی طور پہ الگ۔ لیکن کیا اس سے ہمارے دلوں کی محبت تازہ ہو رہی ہے؟ کیا وہ جو ہماری روایات تھیں کیا وہ زندہ ہو رہی ہیں؟
کیا ہمارے دل بھی آپس میں مل رہے ہیں کہ دلوں میں دوریاں ہیں، دلوں میں کچھ رکاوٹیں ہیں، یا دلوں میں کچھ ایسے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں کے لیے دل ہمارا اتنا کھلا ہوا ہے، دوسرے کے لیے دل کا دروازہ تھوڑا اور کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بالکل بند ہے، جبکہ سب مسلمان ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں رسمی نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس لیے ہیں کہ بار بار ہم جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہمارے عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ایک مرتبہ وہ تفسیر بیان کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اونچی کر رہے تھے، اس وقت جب وہ اس ٹکڑے پر پہنچے کہ ربنا تقبل منا، یہ جو دعا کا حصہ ہے کہ ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، انک انت السمیع العلیم۔ تو رونے لگے، انہوں نے کہا کہ میں اب کیا تفسیر بیان کروں، مخصوص جگہ پر مخصوص عمل، اتنے مخصوص اور برگزیدہ لوگ، اللہ کے اتنے نیک بندے، پوری زندگی اللہ کے راستے کے لیے قربان کر دی۔ ابراہیم و اسماعیل رمز ہیں، آئیکنز ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہر طرح کی مثال پیش کر دی، اور پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مخصوص تذکرہ ہے، بہت ہی محبت بھرا عاشقانہ تذکرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب قبول فرمائے، قبولیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رونے لگے کہ میں اب کیا تفسیر بیان کروں، اگر اتنی بات ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے تو اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جاننے والا ہے۔ مقبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر رد کر دیا گیا، آواز تو نہیں آتی، ندا لگائی جاتی ہوگی، ایک دن سب کو دیکھنا ہے کہ وہ چیز قبول ہوئی یا نہیں۔ آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی تھی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی نہیں کی گئی۔ فإنما يتقبل اللہ من المتقین، کہ قبولیت تو تقوی والوں کو ملتی، اللہ کے لیے جس نے کیا اس کی قربانی قبول ہوئی۔ یہ پیغام ہے، ذہن و دماغ میں بیٹھانے کا پیغام ہے، اور دامن دل سے باندھ لینے کی چیز ہے۔ ہر وقت اس بات کا استحضار اور فکر، ہمارے صراط مستقیم پر سفر کا جو آغاز ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی منزل ہے فکر۔ فکر کریں، ہم محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ دنیا ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچتی ہوگی، سوچا کرے، انسان تو ویسا ہے جیسے وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، اور وہ روزانہ لوگوں کو قبرستان پہنچا کر آتا ہے، وہ قبر میں اتار کر آتا ہے، صاحب توفیق ہے تو وہ غسل بھی دیتا ہے، تجہیز و تکفین کا عمل بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے۔ مرحومین کی طرف سے سب کا شکریہ کہ آپ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، یہاں سے تو ہم تنہا ہیں، ہماری منزل اب یہاں سے تنہا ہی طے ہوگی، اور یہی پکار ہر شخص کی ہوگی کہ اسے ایک دن شہر خموشہ میں جا کر لیٹ جانا ہے، قبرستان میں، 2 گز زمین میں۔ اس کے بعد اس کے لیے عمل کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا ایتھیسٹ، دہریہ، ملحد، خدا کا منکر، سب کچھ نہیں ماننے والا اور انکار کرنے والا، وہ بھی موت کے نام سے تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیں باقی رکھنے والی ہو۔ وہ لوگ بھی جو سوچتے ہیں کہ دوسری پیدائش ہوگی اور دوسرا جنم لیں گے، وہ آواگمن اور تناسخ کے قائل ہیں، حالانکہ وہ بڑا رسک لے رہے ہیں، اور کم رسک ہے اس بات میں۔ دلائل اپنی جگہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر اللہ نے عقل دی ہو، سمجھ دی ہو،
تو بہتر ہے اپنے لیے اسی میں سیفٹی ہے کہ مانیں آپ. اگر آپ اسلام کے اصولوں کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو بھی مان کر چلیں کہ دوبارہ آپ کو زندگی ملنے والی نہیں ہے. اور یہی ایک زندگی ہے جس میں ہر طرح کا خیر اور عمل کر کے جانا ہے، اور وہی پانا ہے وہاں جا کر، کوئی اور چیز وہاں ملنے والی نہیں. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نامہ اعمال سامنے آئے گا تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ عجیب و غریب کتاب ہے، یہ عجیب و غریب نوشتہ ہے، یہ ایسی لکھی ہوئی چیز ہے، تحریر ہے کہ جس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز شمار کر کر کے ریکارڈ کر لیا. فرمایا گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ بھی کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ایک ذرہ بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، جس نے شر کا کام، برائی کا کام کیا ہوگا اسے دیکھے گا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھپ جائے گی. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ ہر قدم پر ہم دروازے ڈھونڈتے ہیں، رخصتیں ڈھونڈتے ہیں. اجازت ہے کہ نہیں اسلام میں؟ آپ صرف یہ بتائیں کہ اسلام میں اس بات کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر گنجائش نکلتی ہے تو اسے کر لیں گے. مباحات میں ہم کھو گئے ہیں کہ جائز چیزیں کیا کیا ہیں. اسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر جائز تلاش کر کے صرف انسان کرتا رہے تو پھر وہ سنت اور جو مستحب ہے اس سے تو دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ فرائض اور واجبات سے بھی دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں اسلام کی گنجائشیں ہیں. صرف کہاں گنجائش ہے، کہاں چھوٹ ہے. اسے یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کیا ہے. اگر یہ جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں افضل کیا ہے. اگر افضل اور بہتر یہ ہے تو چلو میں اسے کر لیتا ہوں. ہاں، اللہ کی رخصتوں اور اجازتوں پر بھی عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پسند فرماتے کہ ہم نے چھوٹ دی اور بندہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے. تقبلوا صدقۃ اللہ، اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، چھوٹ ہے، اللہ نے جو گنجائش دی اسے بھی قبول کرو. لیکن عزیمت کا راستہ اختیار کرنا، ہمیں اس بات کی اجازت ہے، سخت مشکل میں ہیں اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ کفر کا کلمہ کہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے صاحب عزیمت صحابہ اور تابعین اور پوری تاریخ میں ایسے مجاہدین گزرے کہ جنہوں نے حق پر اپنی جان دے دی، عزیمت کا راستہ اختیار کیا، لیکن کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنے کے روادار نہیں ہوئے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا تھا کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان آئیں وہ اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزاریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آزمانے کے لیے ایک شخص کو جو چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، روزے سے تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو پورے ریوڑ میں سے. تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کی ہیں، لیکن اتنی بکریوں میں سے ایک اگر غائب ہو جائے تو کون دیکھنے والا؟ تو اس نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور بول کر آگے گزر گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینے تک اسی ایک جملے کا لطف اٹھاتا رہا کہ کاش اس چرواہے کی طرح ہر شخص کے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور گئے ابن عمر، حضرت ابن عمر کا طریقہ تھا بڑی سنتوں کی پابندی کرنے والے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خیر کا کام کرنے والے. وہ گئے اور انہوں نے ساری بکریاں اس کے مالک سے خریدی، اس چرواہے کو بھی انہوں نے آزاد کیا اور وہ ساری بکریاں اس چرواہے کو انہوں نے تحفے میں دے دی کہ لے جاؤ، تم جیسے اللہ والے کم لوگ ہیں اس روئے زمین پر. یہ ہے ایمان اور ایمان کی پختگی کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا استحضار. اس لیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں
اس وقت ایمان نہیں ہوتا ہے حقیقی معنی میں ہمارے دلوں میں، اور کم سے کم اللہ تعالیٰ کا خیال آتا بھی ہے تو اسے ہم دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں کوئی شراب کیسے پی سکتا ہے؟ اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اللہ کا استحضار نہیں رکھتا، اللہ کا دھیان ختم کر دیتا ہے، ورنہ تو پوری زندگی ہماری عبادت بن جائے اور اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کے سلسلے میں ہمیشہ استغفار کیا جائے۔ اور گزری ہوئی زندگی کیا ہے؟ ہمارا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، جو پیچھے چلا گیا، ابھی جو بات میں نے کی وہ ہمارا ماضی ہو گیا، اس کے بارے میں استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی، دھیان، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوا بھی ہے نہیں۔ نماز کے بعد بھی فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اس لیے کہ اصل قبولیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا حال ہے، پریزنٹ ہے، اس سلسلے میں یا تو ہمیں کوئی راحت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، آسانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، الحمدللہ، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو صبر، الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی طرف سے کوئی واویلا نہیں بچانا، پریشان نہیں ہونا، اور ہر وقت اس بات کی شکایت کہ یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، کتنی ملی ہے وہ کیا ہمارے شمار میں ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن کر دیکھو، ایک نعمت کو بھی تم اس کے حقیقی معنی میں اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 1000 راستے ہیں، کہا گیا طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا کون سا عمل کب قبول کر لے نہیں معلوم۔ جیسے انسانوں کے اور مخلوقات کی جو سانسیں ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے ہیں کہ انسان کوئی بھی نیکی کا عمل اختیار کر لے اور اس پر جم جائے۔ جیسے ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں بتایا، اور اس نے کہا کہ بس لا ازید علی ھذا ولا انقص، بس میں یہ کروں گا، نہ اس سے گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ نماز کو صحیح معنی میں پڑھنے لگے گا تو زندگی کی دوسری چیزیں بھی جو غلط ہیں اس سے چھوٹ جائیں گی، خیر کی توفیق ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ عمل اور یہ جذبہ کہ ہمیں کسی بھی عمل کو مضبوطی سے تھامنا اور اپنی زندگی میں اس طرح اختیار کر لینا کہ پھر آگے مسلسل اس پر باقی رہنا، مجاہدہ کرتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت بنو جو رات کی نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دی، کام ہو گیا، مطلب نکل گیا، تہجد ختم، فرض ختم، سب چیزیں دور، اللہ سے رشتہ کمزور۔ فرمایا گیا ایسے مت بنو، مداومت اختیار کرو، مسلسل عمل کرو، خواہ وہ عمل کم ہو۔ اسی طرح انسان اپنے مستقبل کے سلسلے میں جو اس کو اندیشے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا، پوری نسل کی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہے انسان، اور اتنا کما کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہے کہ کبھی کوئی بھوکا نہ رہے اس کے خاندان میں۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے عمل کا مکلف بنایا ہے۔ اس طرح دنیا نہیں کمائی جاتی ہے کہ نسلوں کی فکر کی جائے اور اپنی آخرت کو بھلا دیا جائے، اس کی کوئی فکر نہ کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان مستقبل کے اندیشے جب بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے، اللہ کی پناہ چاہے۔ ایسے اندیشے، میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اہلیہ شوہر کے بارے میں، شوہر اہلیہ کے بارے میں، بچے والدین کے بارے میں، والدین بچوں کے بارے میں، فطری چیزیں ہیں، یقیناً یہ باتیں ذہنوں میں آ سکتی ہیں،
لیکن فرمایا گیا کہ رشتہ اللہ سے ایسا مضبوط ہو اور یقین کی ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ انسان کو یہ افکار گھلانے نہ لگے کہ انسان بالکل پگھل رہا ہے، گھل رہا ہے، بلکہ ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد رکھے۔ اور یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، استغفار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معوذتین اور علم تر کیف اور لإلاف قریش کی تلاوت، خاص طور سے اس دور میں جب ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ طاقتیں ہر طاقت سے بڑھ کر ہیں، اس وقت یہ واقعات اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ آیات انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، اسے مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ پھر صبر ہے اور شکر ہے اور ہمیشہ اس بات کی پابندی کہ اللہ سے پناہ چاہی جائے، اور صبح سے شام تک کی دعائیں، یہ ایسی چیز ہے، ایسا ہتھیار ہے مومن کا، مسنون دعائیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ بستر پر جاؤ تو وضو کرو اور سب سے آخری کلمہ تمہارا یہ ہو، یہ دعا پڑھو۔ اس میں آپ نے فرمایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حضرت براء فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جیسا سکھایا ویسے پڑھو، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو روحانیت ہے، ان کے اندر جو اللہ نے طاقت و تاثیر رکھی ہے، وہ ہمارے آپ کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ بستر پہ جانے کی دعا، اٹھنے کی دعا، ضرورت سے جانے اور نکلنے کی دعا، وضو سے پہلے، وضو کے درمیان، وضو کے بعد، مسجد آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، کھانے کی، کھانے سے فارغ ہونے کی، ہر وقت کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ یہ دعائیں ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی اور طاقت پیدا کرتی ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مضبوط ہے اور ہم اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ اور یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ سے غافل نہ ہوں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے ایمان والو تم اللہ سے قربت حاصل کرو، اللہ کی رضا چاہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات سے درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔